الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں. اور جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی. الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو. ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی، بہار آئی اگر گلشن میں تو کس کام کی آئی. نشیمن شاخ پہ باقی رہا نہ دل ہی سینوں میں. محترم حضرات اور قابل قدر شخصیات، آج میں ان یاران باصفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ فگن تھیں، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اس ملک کی سربلندی کے لیے وقف کر دی اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. آج میں انہی شہیدان وفا اور سراخیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. اگر ضرورت پڑی تو انہوں نے اس ملک کی حفاظت کے لیے گولیاں چلائیں، ضرورت پڑی تو انہوں نے تلوار چلائی، ضرورت پڑی تلوار پھینکی، قلم اٹھا لیا، اور جب ضرورت پڑی تو اپنے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو کھڑا کر کے باطل کے سامنے دیوار آہنی اور فولادی لشکر بنا دیا. آج میں انہی جیالوں کی تذکرے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. محترم حضرات، جب اس ہندوستان کی مقدس سرزمین پر انگریزوں کا ناپاک سایہ پڑا اور وہ اپنی شاطرانہ اور عیارانہ چالوں سے یہاں کے مالک بن بیٹھے، جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جانے لگے، جب ہندوستانیوں کو غلام بنایا جانے لگا، جب ہندوستانیوں کا خون ان کے پسینوں سے بھی ارزاں ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں سب سے پہلے جس شخصیت نے علم بغاوت بلند کیا وہ محدث جلیل، امام رئیس، فخر اولیاء، فخر چمن، محرم فن، نازش وطن، شاہ عبدالعزیز ابن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ وہ شخصیت ہے جس نے سب سے پہلے علم بغاوت بلند کیا اور جس نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا. یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اس وقت مسلمانوں کے نصب العین کا اعلان کر دیا تھا جہاں تک پہنچنے کے لیے ابھی دوسروں کو برسہ برس کا انتظار کرنا تھا. حضرت شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ کیا تھا؟ گویا ایک برق بے اما تھا جو دشمنوں کے نخل تمنا پہ گر پڑا. دشمنوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئیں. جگہ جگہ آزادی کے شعلے بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کے پرچم لہرانے لگے، سینوں میں حوصلے مچلنے لگے
اور حوصلوں نے انگڑائیاں لینا شروع کر دیا۔ وہ اساتذہ کرام، مشائخ عظام جو مدارس میں بیٹھ کر کے درس قرآن اور حدیث دیا کرتے تھے، وہ مشائخ جو خانقاہوں کے اندر بیٹھ کر کے لوگوں کے قلوب کی تسکین کا سامان فراہم کیا کرتے تھے، اپنے مدرسوں اور اپنے خانقاہوں سے نکل کر میدان میں آ گئے اور انگریزوں کے خلاف محاذ بنا کر کے چل پڑے بے سر و سامانی کے عالم میں، اور اس شعر کا مصداق ہو گئے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رواتے گئے کارواں بنتا گیا۔ چنانچہ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی میں 2 محاذ بنائے گئے، ایک محاذ شاملی پر جس کی قیادت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی، اور ایک محاذ امبالہ پر جس کی قیادت مولانا جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تھی۔ اس جنگ کے اندر 2 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، جس کے اندر 51,000 صرف علماء کرام تھے۔ اسی جنگ کے اندر حافظ ضامن شہید ہوئے، اسی جنگ کے اندر حاجی امداد اللہ، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی رحمہم اللہ زخمی ہوئے، اور اسی جنگ کے اندر بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ بالآخر اپنوں کی غداری کی وجہ سے جب اس کے اندر مسلمانوں کو اور اہل وطن کو ناکامی ہوئی، تو پھر وائسرائے بریطانیہ نے ایک میٹنگ بلائی اور ہندوستان کے اپنے مشیروں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہندوستان کے اندر ہماری حکومت کس طرح قائم رہ سکتی ہے۔ تو اس وقت کے ہندوستانی مشیروں کے بہت جانکار اور بہت ہی ماہر جو تھے ڈاکٹر سر ولیم نے جو رپورٹ پیش کی تھی، اس رپورٹ کو آپ حضرات سنیے۔ ڈاکٹر سر ولیم نے کہا کہ ہندوستان کے اندر جنگ آزادی صرف مسلمانوں نے لڑی ہے، اور جب تک یہ مسلمان موجود ہیں اس وقت تک ہم ان کے اوپر حکومت نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے پہلے مسلمانوں کے اندر جو جذبہ جہاد موجود ہے اسے ختم کرنا ہوگا، اور اس سے پہلے ایک اور چیز کو ختم کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے درمیان سے علماء کرام اور قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ سن 1861 عیسوی کے اندر انگریزوں نے 3 لاکھ قرآن کریم کے نسخوں کو جلا ڈالا۔ 1864 سے لے کر مسٹر ایڈورڈ ٹامسن ایک انگریز مورخ ہے، وہ لکھتا ہے 1864 سے لے کر 1866 تک ان انگریزوں نے علماء کرام کو ہندوستان سے ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ 1864 سے لے کر 1866 تک 14,000 علماء کرام کو سولی کے تختے پر لٹکا دیا گیا۔ انگریز مورخ مسٹر ٹامسن لکھتا ہے کہ دہلی کے خیبر سے لے کر کے چاندنی چوک تک کوئی ایسا درخت نہ تھا جس پر علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی نہ ہو۔ ٹامسن کہتا ہے کہ ان علماء کو بوریوں کے اندر بند کر کے لاہور کی دریا رامی میں ڈال دیا جاتا اور اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنایا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے کہ ان علماء کرام کو ہاتھی کے اوپر کھڑا کر کے درختوں پر لٹکا دیا جاتا اور نیچے سے ہاتھیوں کو گزار دیا جاتا۔ ٹامسن کہتا ہے میں دہلی کے اندر اپنے خیمے کے اندر مقیم تھا، مجھے مردار کی بدبو محسوس ہوئی۔ میں اپنے خیمے سے باہر نکلا، یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ جب میں خیمے سے باہر نکلا اور ٹہلتے ہوئے واکنگ کرتے ہوئے خیمے کے پیچھے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، آگ کے انگارے دہک رہے ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے 40 علماء کرام کو ان آگ کے انگاروں پر لٹا دیا گیا اور وہ سارے کے سارے اسی انگارے میں پک گئے۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے پھر 40 علماء کو اور لایا گیا۔ انگریزوں نے ان کے کپڑے اتارے، انہیں برہنہ کیا۔ ایک انگریز آگے بڑھتا ہے، پوچھتا ہے او مولویوں، تم میں سے ایک کہہ دے
کہ میں 1857 کی جنگ آزادی میں شریک نہیں تھا، ابھی ہم سب کو چھوڑ دیں گے۔ ٹامسن جو انگریز مورخ لکھتا ہے، میرے پیدا کرنے والے کی قسم، سارے کے سارے علماء اس آگ میں پک تو گئے، لیکن کسی نے بھی انگریزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکانا گوارا نہ کیا۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ اس ملک کے اندر 1757 سے لے کر کے 1857 کی 100 سال کی جنگ آزادی کی تاریخ تنہا مسلمانوں نے لڑی ہے، جس تاریخ کو چھپایا جاتا ہے، کوئی بیان نہیں کرتا ہے۔ کوئی ایک ہندو کا نام، کوئی ایک کرسچنس کا نام، کوئی ایک کسی اور مذہب کا نام 1757 سے لے کر کے 1857 تو کوئی دکھا نہیں سکتا ہے۔ سب سے پہلے پلاسی کے میدان میں نواب سراج الدولہ نے انگریزوں سے لوہا لیتے ہوئے اپنی جان کو شہید کیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا ہے، ٹیپو سلطان ہیں، ان کے والد محترم ہیں۔ 1857 کے اندر بھی جو 2 محاذ بنائے گئے، اس کے جو کمانڈر تھے وہ علماء کرام تھے۔ امبالہ کے کمانڈر مولانا جعفر تھانیسری تھے، اور شاملی کے کمانڈر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس تاریخ سے اپنے دیش واسیوں کو اور اپنے بچوں کو روشناس کرانا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور یاد رکھیں 1857 کے اندر جو 3 بڑے علماء کرام تھے، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سلکی لیٹر موومنٹ، تحریک ریشمی رومال کا ایجاد کیا تھا۔ اگر وہ تحریک کامیاب ہو گئی ہوتی تو آج ہندوستان کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا، لیکن قسمت کی خوبی دیکھیے، ٹوٹی کہاں کمند، 2-4 ہاتھ جب کہ لبے بام رہ گیا۔ شیخ الہند کو مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا۔ ان کے شاگرد ہیں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو بھی جیل کے اندر مالٹا کی جیل میں قید کیا گیا۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے افغانستان روانہ کیا تھا کہ جائیں، اس وقت افغانستان ہندوستان کا حصہ تھا، جائیں افغانستان کے اندر وہاں کی جوشیلی عوام کو ہندوستان کے اندر جنگ آزادی کے لیے تیار کریں۔ مولانا عبید اللہ سندھی جس وقت ہندوستان سے جا رہے تھے، نوجوان تھے، ابھی داڑھی کے بال آنا شروع ہوئے تھے، جب واپس وہاں سے لوٹتے ہیں داڑھی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ پوری جوانی انہوں نے اس دیش کے لیے قربان کر دی ہے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور سب سے پہلی ہندوستان کی حکومت ہندوستان کے باہر قائم کرنے والے اگر کوئی ہیں تو کوئی اور نہیں، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے افغانستان کے اندر انڈیا کی حکومت قائم کی تھی۔ یہ تاریخ کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ دیش کا ترنگا جو ڈیزائن کرنے والی ہیں وہ کوئی اور نہیں، ایک مسلم لیڈی، ایک مسلم خاتون سریا طیب جی ہیں، جو حیدرآباد کی رہنے والی تھیں، جنہوں نے جو آج کا یہ انڈین فلیگ ہے، نیشنل فلیگ ہے، اس کو ڈیزائن کیا ہے، ایک مسلم خاتون نے ڈیزائن کیا ہے۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ دینے والے مولانا حسرت موہانی ہیں، دیش کے لیے قربانی دینے والے علماء کرام ہیں۔ انہی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکا تھا، جہاں دیکھو گولی سے اڑا دو۔ اسی وقت کراچی کے اندر ایک کانفرنس ہوتی ہے جس کے اندر حضرت کی صدارت تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حسین احمد نہیں آئے گا، اس کے خلاف وارنٹ جاری ہو چکا ہے، لیکن لوگوں کی نگاہیں اس وقت پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب یہ مرد مجاہد اپنے کفن کو اپنے ہاتھ پر لے کر اسٹیج پر آتا ہے اور اسٹیج پر آ کر کے جلسے کی صدارت کرتا ہے۔ اور مولانا نے یہ شعر پڑھا تھا، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، لیے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل، شہید ناز کی تربت کہاں ہے، شہید ناز کی تربت کہاں ہے۔ راوی کہتا ہے جب حضرت نے یہ شعر پڑھا تھا لوگ جوش میں آ کر آدھے گھنٹے تک نعرے لگاتے رہے۔ پھر اس کے بعد حضرت نے اپنے ایک فتوے اور انگریز کی فوج کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک شعر پڑھا
کہ کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا، کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اور فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں۔ حضرت نے ایک فتویٰ دیا تھا، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے۔ انگریز نے اس کے خلاف موت کا فرمان جاری کر دیا اور حسین احمد مدنی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے پوچھا، حسین احمد آج بھی کہہ دو کہ میں نے فتویٰ نہیں دیا ہے، میں اپنے فتوے سے رجوع کرتا ہوں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ یاد رکھیں حسین احمد مدنی کے الفاظ کو۔ حسین احمد مدنی نے کہا تھا کل بھی میں نے یہ فتویٰ دیا تھا، آج بھی دیا ہے، آج بھی دیتا ہوں اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا۔ اسی فتوے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، فرنگی کی فوجوں میں حرمت کے فتوے سرے دار چڑھ کر بھی گائے ہوئے ہیں، اور وہ شجر آزادی کی خوں دے کے سینچا تو پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے ہیں۔ مگر کتنی بربادی مقدر میں تھی آزادی کے بعد، کیا بتائیں ہم پہ کیا گزری ہے آزادی کے بعد۔ یہ ایک بہت ہی لمبی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ 15 اگست کو الحکمہ انٹرنیشنل انگلش میڈیم اسکول کے اندر پروگرام ہوگا، تفصیل سے انشاءاللہ جنگ آزادی کے اندر علماء اور مسلمانوں کی قیادت اور تاریخ کے اوپر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ آپ حضرات بھی اس سے اپنے آپ کو واقف کریں، یہ وقت کا فریضہ ہے، اور ریکارڈ کر کے پوری دنیا کے اندر اس بات کو پہنچائیں اور ہر دیش واسی کو یہ بتائیں کہ یہ ملک جتنا اس پرائم منسٹر کا ہے اتنا ہی عبد الرحمن کا بھی ہے، جتنا اس ملک کے وزیر اعظم کا یہ ملک ہے اتنا ہی عبد الغفار کا، اتنا ہی خالد محمود کا، اتنا ہی ریاض احمد کا، اور اتنا ہی گل نواز کا بھی ہے۔ پورے ملک کو یہ بتا دیں کہ اس ملک کی آزادی کے اندر ہم نے اپنے خون اور پسینے کو بہایا ہے، تب جا کر کے یہ ملک آزاد ہوا ہے۔ آج ہم سے نیشنلٹی کا سرٹیفکیٹ مانگا جاتا ہے، وہ لوگ سوال کرتے ہیں جنہوں نے جنگ آزادی کے موقع پر انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، پروف کے ساتھ انشاءاللہ بیان کروں گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اس ملک کی حفاظت کے لیے قبول فرمائے، اور جب تک ہم زندہ ہیں اس ملک کی حفاظت کرتے رہیں گے، اس ملک کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کو قربان کر دیں گے، چونکہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔